آج ہم ڈر جاتے ہیں قیامت کے دن کا زلزلہ جب آئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے, اے آدم آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ پہلے انسان ہیں, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. اے آدم آپ دیکھ رہے ہیں ہم کتنی مصیبت میں ہیں, سورج 1 میل کی دوری پر ہے, گرمی سے لوگ بے حال ہیں. اے آدم آپ اللہ سے دعا کر دیجئے, اللہ سے سفارش کر دیجئے, اللہ سے گزارش کر دیجئے کہ جلدی سے حساب لے لے, جلدی سے ہمارا معاملہ ختم کر دے. حضرت آدم کہیں گے لستو لہا, میں اس کے لائق نہیں ہوں, تم ایک کام کرو, حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, اے نوح علیہ السلام آپ دنیا میں اللہ کے پہلے رسول ہیں, آپ سے ہم گزارش کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی اپیل کر دیجئے, جلدی سے ہمارا حساب لے لے. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے لستو لہا, میں بھی سفارش کرنے کا کہ لائق نہیں ہوں, ایک کام کرو تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ, ابراہیم بھی معذرت کر لیں گے. لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے, وہ بھی معذرت کر لیں گے. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ بھی معذرت کر لیں گے. حضرت عیسیٰ کہیں گے او لوگو تم ایک کام کرو, اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. اب سب سے آخر میں لوگ ہمارے نبی کے پاس آئے, سارے انبیاء کی زبان سے ایک ہی جواب نکلے کہ مجھے اپنی فکر ہے, نفسی نفسی, مجھے تو اپنی چنتا ہے, میں اس کے لائق نہیں ہوں. سارے انبیاء کو تو اپنی جان کی اور اپنی پہلے فکر ہوگی, مگر ہائے ہائے ہمارے نبی کو کس کی فکر ہوگی؟ حدیث کے الفاظ ہیں, بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی فرمائیں گے انا لہا, ہائے لوگوں میں تمہاری سفارش کروں گا. آپ کو اپنی امت کی فکر ہوگی, آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جو آج تک کسی نے نہ کی ہوگی, اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک, اے محمد اپنا سر اٹھائیے, سل توتا, آج مانگی آپ کو دیا جائے گا, اشفا تو شفا, آج آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمِ, جب اللہ تعالیٰ میری سفارش کو قبول فرمائے گا تو 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جائیں گی, ایک امانت بھیجی جائے گی اور دوسری رشتہ داری بھیجی جائے گی. فَتَقُومَانِ عَلَى جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ, اور پل صراط کے دونوں طرف یہ دونوں چیزیں کھڑی ہو جائیں گی, ایک طرف امانت کھڑی ہو جائے گی, ایک طرف رشتہ داری کھڑی ہو جائے گی. اور جن لوگوں نے امانت میں خیانت کی ہوگی اور جن لوگوں نے حقدار اپنے رشتہ دار کے ساتھ رشتہ توڑا ہوگا, رشتہ کاٹا ہوگا, یہ دونوں اس کو پل صراط کو پار کرنے نہیں دیں گی. کتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی, پل صراط جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ باریک وہ پل, اور اپنے اپنے عمل اور ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے لوگ اس پل پر سے کراس کریں گے. کوئی بہت تیزی کے ساتھ پار کرے گا, کوئی گھسٹ گھسٹ کر پار کرے گا, کوئی اس پر سے جہنم میں گر جائے گا. اس پل کے اوپر ایک بریکر کی طرح کھڑے ہو جائیں گے, ایک طرف امانت اور ایک طرف رحم, رشتہ داری, اور یہ دونوں, جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی اور جس نے رشتہ داری کا حق ادا نہ کیا ہوگا, اس کو یہ پل صراط پار کرنے نہیں دیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, امانت وہ چیز ہے. ہمارے پیارے نبی کی سیرت آپ اٹھائیے, ہمارے پیارے نبی نبوت کا اعلان کرنے کے پہلے مکہ میں کس نام سے جانا جایا کرتے تھے, کس نام سے لوگ آپ کو جانا کرتے تھے؟ ذرا دیکھیے, مکے میں لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانا کرتے تھے. سب کو پتا تھا محمد الرسول اللہ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہ سنا اور آپ نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کی. آپ صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے. یہاں تک کہ جب آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے لگے, ہجرت کی رات بھی جب آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا تھا تو آپ نے علی سے کیا کہا تھا؟ اے علی, میرے بستر پہ تمہیں سونا ہے, آج کی رات مجھے مدینہ جانے کا حکم ملا ہے. اے علی, آج کی رات میں بستر پہ مجھے تمہیں سونا ہے, میرے بستر پہ تمہیں سونا ہے, لیکن اے علی صبح ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ تم مکہ والوں کی امانتیں ان کو لوٹا دیں. یہ واقعہ تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا, یہ واقعہ تو بچہ جانتا ہے, ہم نے چمن اسلام کے اندر بھی یہ واقعہ پڑھا ہے.
اللہ کے پیارے نبی حضرت علی کو یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ اے علی صبح ہو جائے تو مکہ والوں کو ان کی امانتیں لوٹا دینا. لیکن میرے پیارے ساتھیوں کبھی آپ نے غور کیا جب مکہ والے آپ کے دشمن بن چکے ہیں اور آپ کی جان کے پیچھے پڑ چکے ہیں ان حالات میں بھی اگر اللہ کے نبی کے گھر میں ان کی امانت رکھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر کتنا وشواس کرتے تھے کتنا بھروسہ کرتے تھے. ان کو اپنی امانت رکھنے کے لیے اگر کوئی ملا تو جناب محمد رسول اللہ ملے ہیں. ساری دشمنی ایک طرف اور میرے نبی کی امانت ایک طرف. میرے نبی کی پہچان امانت داری تھی. میرے امانت میں خیانت کرنا یہ میرے نبی کی شان. ارے نبی کی چھوڑو کسی مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے. جانتے ہو امانت میں خیانت کس کی پہچان ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اے نبی یہ تو یہودیوں کی پہچان ہے کہ اگر تم کو ان کو امانت کے طور پر ایک دینار بھی دے دو گے تو اے نبی جب تک کھڑے ہو کر کے ان سے وصولو گے نہیں وہ ایک دینار بھی تم کو واپس نہ کریں گے. اتنے بڑے بے ایمان اور اتنے بڑے امانت میں خیانت کرنے والے یہ یہودی ہیں. امانت میں خیانت کرنا یہ یہودیوں کی نشانی ہے. اور آگے بڑھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث. منافق کی 3 پہچان ہے. منافق کی 3 علامتیں. اذا حدث کذب جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعدہ اخلف جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا اؤتمن خان اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ ہے امانت. اور جب امانت کی بات آئی ہے تو میری ماں اور بہنوں آپ بھی سن لیجیے اور میرے بزرگوں اور دوستوں آپ بھی سن لیجیے. امانت میں ایک اور چیز بھی داخل ہے. اپنی اولاد کی تربیت کرنا بھی امانت ہے. اولاد اللہ تعالی بڑے خوش نصیب لوگوں کو دیتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے. اگر اللہ نے آپ کے گھر کو آپ کے گھر کے آنگن میں بچوں کی کلکاریوں سے آپ کے گھر کا آنگن گونج رہا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. کتنے شادی شدہ جوڑے ہیں جن کے گھر میں آج بچے نہیں ہیں. شادی کو 10 سال 20 سال ہو گئے. اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ترس رہے ہیں اولاد کے لیے. اگر اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو مال اور اولاد کی محبت میں کہیں اس قدر پاگل نہ ہو جانا کہ اللہ کے ذکر سے تم غافل ہو جاؤ. تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. میری پیاری ماں بہنوں آپ گھر میں رہتی ہیں. جوان بیٹی آپ کی آپ کے ساتھ رہتی ہے. بیٹی جوان ہو رہی ہے. زمانے کی ہوسناک نگاہیں آپ کی بیٹی کے اوپر پڑ رہی ہیں اور آپ کی بیٹی بھی زمانے کے رنگ میں رنگی چلی جا رہی ہے. میری پیاری ماں بہنوں آپ کی جوان بیٹیاں آپ کی گردن پر اللہ کی طرف سے بہت بڑی امانت ہے. بیٹی کو پالنا اور بیٹی کی پرورش کرنا یہ بہت بڑا امتحان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات کن له سترا من النار. جس کو اللہ تعالی بیٹی دے کر کے آزماتا ہے جس کے گھر میں بیٹیاں جنم لیتی ہیں اور اس امتحان کے اندر وہ کھرا اتر جاتا ہے وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں. آج اللہ نے مجھے 3 بیٹیوں کا باپ بنایا ہے. تیسری بیٹی میری پیدا ہوئی. میرے کچھ دوستوں نے مذاق میں کہا مولانا آپ تو جنت کے حقدار ہو گئے. اب تو جنت کے حقدار ہو گئے. میرے بھائیو آج تیسری بیٹی کی پیدائش پر لوگ خوشخبری دیتے ہوئے کہنے لگے آپ تو جنت کے حقدار ہو گئے. مگر یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے میرے بھائی. بیٹیوں کو پالنا اور بیٹیوں کی پرورش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. آج حالات آپ دیکھیے. ابھی بنارس میں 3-4 دن پہلے کا واقعہ ہے. 6-7 سال کی معصوم بچی انتقال کرتی ہے اور قبر میں اس کے ماں باپ اس کو دفن کرتے ہیں. اور اگلے دن جب باپ قبر پہ جاتا ہے اور قبر کی حالت دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ قبر سے چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے. بچی کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے مجھے دل کو پتا نہیں بھروسہ نہیں ہو رہا ہے. مجھے کچھ ڈاؤٹ لگ رہا ہے کچھ شک لگ رہا ہے. ضرور اس قبر کے ساتھ کوئی کھلواڑ کیا گیا ہے. جب قبر کو دوبارہ کھودا گیا بیٹی کی لاش قبر میں سے غائب ہے. پورے قبرستان میں تلاش کیا گیا تو ایک کونے میں بیٹی
بیٹی کی لاش ملتی ہے اور بیٹی کے ساتھ ایک آدمی ملتا ہے، اور جب اس سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے تو پتہ یہ لگتا ہے اس نے نشے کی حالت میں اس 6 سال کی بچی کو قبر میں سے نکالا اور اس کو اپنے بغل میں لٹا کر کے وہ سو گیا۔ اس کے بعد لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا، نہیں معلوم اس مردہ 6 سال کی بچی کے ساتھ اس ظالم نے کیا کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعہ دیکھ کر کے اور سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اس سماج میں جی رہے ہیں، ہم اس سوسائٹی میں جی رہے ہیں جہاں 6 سال کی بچیاں مرنے کے بعد بھی سیف نہیں ہیں، ان کی لاشیں بھی سیف نہیں ہیں۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں میرے بھائیوں، جہاں قبرستان جیسی جگہ پر جہاں میرے نبی جا کر کے رویا کرتے تھے، جہاں صحابہ کرام جا کر کے رویا کرتے تھے، آج ان قبروں سے بچیوں کی لاشوں کو نکال کر کے ان کے ساتھ یہ بےہودہ حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹیوں کی ماں بنایا ہے اور آپ کو بیٹیوں کا باپ بنایا ہے تو بیٹیاں آپ کے کندھے پر بہت بڑی امانت ہے۔ ان بیٹیوں کو ہمیں زمانے کی گندی نظروں سے بچانا بھی ہے، ان بیٹیوں کے کردار کی حفاظت بھی کرنا ہے، اور جب وہ بیٹیاں جوان ہو جائیں تو اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر کے ان بیٹیوں کو ویدا بھی کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اولاد بہت بڑی امانت آپ کے کندھے پر ہے اور آپ کو قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ باپ بننا آسان کام نہیں ہے۔ اگر آپ باپ ہیں، اگر ماں ہیں، یہ اولاد آپ کے لیے امانت ہے اور اس امانت میں خیانت کر کے آپ بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا ثم یموت یوم یموت وہو قاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جس انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈال دی اور اپنی ذمہ داری کو اس نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، اس نے امانت میں خیانت کیا، اس انسان کے اوپر جنت اللہ تعالیٰ حرام کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اولاد والوں، یہ اولاد بھی آپ کے گندے پر بہت بڑی امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت نہ کرنا، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا، اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت کرنا، اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنا۔ بیٹی کالج سے آئی، آپ نے موبائل نہیں دلایا تھا، بیٹی کالج سے آئی، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس نے اپنی ماں کو موبائل دکھایا، اس نے اپنے باپ کو موبائل دکھایا۔ باپ کو ایک بار بھی یہ پوچھنے کی توفیق نہ ہوئی بیٹی میں نے تو تجھے موبائل نہ دلایا تھا، یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ او لوگوں، اتنے اندھے نہ بنو، اتنے نادان نہ بنو۔ اگر آپ کی جوان بیٹی کے ہاتھ میں موبائل آیا اور وہ موبائل آپ نے نہیں دلایا ہے تو یہ پوچھنے کا حق آپ کو ہے کہ تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام مسجد میں رہا کرتی تھی اور ان کی پرورش اس دور کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ پرورش کرنے والا ایک نبی ہے اور جس لڑکی کی پرورش کی جا رہی ہے وہ اللہ کی بہت نیک بندی ہے۔ حضرت مریم اللہ کی بڑی نیک بندی تھی اور مسجد میں رہا کرتی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا۔ حضرت زکریا جب مسجد میں آتے ہیں اور مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل دیکھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ اے مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ۔ مریم کہتی ہیں یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تب جا کر کے حضرت زکریا کو خیال آیا کہ اگر میری بھانجی کو، اگر میری سالی کی بیٹی کو، اگر مریم کو بغیر موسم کا پھل مل سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو اللہ تعالیٰ اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ تب حضرت زکریا نے اولاد مانگی اور اللہ نے ان کو بڑھاپے میں یحییٰ عطا کیا تھا۔ میرے بھائیوں، مریم کے جیسے، حضرت زکریا کے جیسے مربی بنو۔ آپ کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، آپ کے بیٹے کہاں جا رہے ہیں، ان کی تربیت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج معاف کیجیے گا، ہمارے 4 سال کے بچوں کو، 5 سال کے بچوں کو آج موبائل پال رہا ہے۔ ماں نہیں پال رہی ہے، باپ نہیں پال رہا ہے، موبائل پال رہا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ 5 سال کے بچے اس موبائل سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ کبھی آپ دھیان دیجئے وہ بچے جو ویڈیو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا سیکھ رہے ہیں۔ وہ 5 سال کا بچہ پوچھتا ہے مما میری کوئی گرل فرینڈ کیوں نہیں؟ پاپا آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے کیا؟ اپنی ماں سے پوچھتا ہے آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے کیا؟ یہ 5 سال کے 4 سال کے بچے کو یہ تربیت کہ گرل فرینڈ کوئی چیز ہوتی ہے، بوائے فرینڈ کوئی چیز ہوتی ہے، کرش کوئی چیز ہوتی ہے، محبوبہ کوئی چیز ہوتی ہے، یہ ریلیشن شپ کوئی چیز ہوتی ہے، یہ بےہودہ چیزیں کون سکھا رہا ہے؟ یہ موبائل سے۔ اور ماں بیچاری بڑی مگن ہے، بڑے
بڑے شوق سے بڑے نخرے سے کہتی ہے میرا بچہ تو جب تک موبائل ہاتھ میں رہے تو کھانا نہیں کھاتا ہے۔ پہلے کے بچے نہیں پلے تھے، پہلے ماں نے بچے نہیں پالے تھے کیا؟ تم نے اپنے بچوں کو مجبور بنا دیا ہے، موبائل ہاتھ میں تب وہ کھانا کھائیں گے، موبائل ہاتھ میں تب وہ تمہاری بات مانیں گے۔ موبائل کا اپنے بچوں کو مجبور مت بناؤ میرے بھائیو، اپنی بچوں کی تربیت خود کرو، موبائل کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت مت کرو، ورنہ آنے والی نسلوں کو آپ بچا نہیں پائیں گے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ انسان نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے ہوں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا، ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے وقت نہ ہو۔ بچوں کو ٹائم دو، بچوں کی تربیت ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیو۔ اولاد بھی بہت بڑی امانت ہے اور اس امانت کا جواب ہمیں دینا۔ اور آگے بڑھیے، اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں اللہ نے آپ کو جوان بنایا ہے، آپ کے جسم کے اندر طاقت ہے، آپ کے جسم کے اندر انرجی ہے، آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو 40 سال کا 50 سال کا انسان نہیں کر سکتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی بھی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے، اور اس جوانی کا حساب بھی ہمیں اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہ پائے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال کیا جائے گا ان عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ اور دوسرا سوال کیا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تو نے 18 سال سے لے کر کے 40 سال کا جو طاقت کا دور تھا، جو انرجی کا دور تھا، تو نے وہ دور کہاں گزارا، اس دور کا تجھے حساب دینا پڑے گا، تجھے اپنی جوانی کا حساب دینا پڑے گا۔ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بھوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر تو رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ میرے بھائیو، یہ جوانی آج ہے، یہ جوانی آج ہے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ جوانی کے ختم ہونے تک ہم اور آپ زندہ رہیں گے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کتنے نوجوانوں کے جنازے ہم نے کورونا میں اٹھائے، کتنے نوجوان آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور انتقال کر جاتے ہیں۔ اسی سدھارتھ نگر کی سرزمین کا ایک نوجوان عالم دین، ممبئی کی سرزمین پر امامت کرانے والا اور تقریر کے میدان میں اپنا لوہا منوانے والا شیخ عبد الرحمن سلفی ہمارے دوستوں میں سے تھے۔ آپ نے دیکھا کتنا خطرناک ان کے ساتھ حادثہ ہوا تھا، اور اسی طریقے کا ایک بڑا خطرناک حادثہ میرے ساتھ ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ میرے بھائیو، حادثے پوچھ کر کے نہیں آئیں گے، موت آپ سے پوچھ کر کے آپ کے دروازے پر دستک نہیں دے گی۔ میرے بھائیو، یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جوانی کا غلط یوز نہ کرو، جوانی کا غلط استعمال نہ کرو، جوانی کو مستانی نہ بناؤ، جوانی کو زناکاری اور بدکاری میں نہ گزارو۔ یہ جوانی بہت بڑی امانت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ دوسری چیز وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے سے پہلے۔ اور چوتھی چیز وفراغک قبل شغلک، اپنے وقت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ، بزی ہو جاؤ۔ اور پانچویں چیز وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس لوگوں کی لائن لگی ہے اور 2 عورتیں اپنی بکریوں کو لے کر کے الگ کھڑی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں لڑکیوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ما خطبکما،
کیا بات ہے، تم دونوں لڑکیاں لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو اپنی بکریوں کو لے کر کے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، تو دونوں لڑکیوں نے جواب دیا یہ مردوں کی لائن لگی ہے اور مردوں کی لائن میں ہم عورتوں کا لائن میں کھڑے ہونا اور ان سے اپنے جسم کو ٹچ کرانا یہ مناسب نہیں ہے۔ جب مردوں کی بھیڑ ختم ہو جائے گی تب اپنی بکریوں کو ہم پانی پلائیں گے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اس کو کہتے ہیں شرم و حیا، اس کو کہتے ہیں غیرت۔ آج ہماری مسلمان لڑکیاں آج دیکھو سوشل میڈیا پر اپنے فوٹو ڈال رہی ہیں، آج فیس بک کے اوپر اپنی تصویریں ڈال رہی ہیں، آج واٹس ایپ کے اوپر اپنی تصویریں ڈال رہی ہیں۔ ہاں ایک احسان یہ کرتی ہیں کہ پورا کپڑا تو نظر آ رہا ہے، پورا زیور تو نظر آ رہا ہے، مہندی کا ڈیزائن تو نظر آ رہا ہے، ہاں چہرے کو چھپا لیتی ہیں، چہرے کے اوپر کوئی ایموجی بنا دیتی ہیں، چہرے کے اوپر کوئی اسٹار بنا دیتی ہیں اور یہ دکھاتی ہے کہ صاحب ہم تو بڑے پردہ والے گھر سے تعلق رکھتی ہیں، ہم اپنا چہرہ نہیں دکھاتی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، ایک عورت سر سے پیر تک چھپانے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب یہ عورت پردے سے نکلتی ہے شیطان کا ہتھیار بن جاتی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، جو قرآن آپ سے یہ کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اے مسلمان عورت جب تو کسی غیر مرد سے بات کرے تو تیری بات کرنے کا لہجہ بھی سخت ہونا چاہیے، تیرے آواز میں کڑک پن ہونا چاہیے، تیری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والا تیرے بارے میں کچھ اور سوچنے لگے۔ میری پیاری ماں بہنوں، جو قرآن اس معاملے میں اتنی سختی کرنے کا حکم دیتا ہے وہ قرآن اس بات کی اجازت کیسے دے دے گا کہ ٹرین میں آپ اپنا چہرہ کھول کر اور اپنا نقاب اتار کر کے آپ ٹرینوں میں سفر کریں، آپ فلائٹوں میں سفر کریں، آپ فیس بک اور سوشل میڈیا پر اپنے فوٹوز کو ڈالیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، ان دونوں لڑکیوں کی شرم و حیا کو دیکھو، انہوں نے کہا کہ یہ مردوں کی لائن لگی ہے اور مردوں کی لائن میں سے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہ پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور دونوں کی بکریوں کو آگے بڑھ کر کے پانی پلا دیا، اور جب آگے بڑھ کر کے پانی پلا دیا تو انتظار نہیں کیا کہ دونوں لڑکیاں کہ تھینک یو، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، کوئی شکریہ کا انتظار نہیں کیا، ان کو بکریاں تھمائیں اور آ کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار تیرا بندہ موسیٰ بڑے لمبے سفر سے آیا ہے، اے اللہ بھوکا ہوں پیاسا ہوں بے در ہوں، اے اللہ تو میں تیرے کرم کا محتاج ہوں، اب تو ہی کرم فرما دے۔ ادھر موسیٰ کے منہ سے دعا نکلی، ادھر دونوں لڑکیاں جب اپنے گھر جاتی ہیں اور اپنے باپ کو بتاتی ہیں کہ اے ابا جان آج ایک بڑا شریف انسان ملا تھا، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، نہ نظر بھر کے ہم کو دیکھا، نہ ہم سے ہمارا نام پوچھا، نہ ہم سے ہمارا پتہ پوچھا، نہ ہمارے شکریہ کا انتظار کیا، ہماری مدد کر کے چلا گیا۔ تو ابا جان نے کہا کہ جا کر کے اس کو بلا کے لاؤ، ہم اسے کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ دونوں لڑکیاں، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی واپس آتی ہے تو قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی واپس آئی اور جب وہ چل رہی تھی اللہ فرماتا ہے شرما شرما کے چل رہی تھی۔ پتہ یہ چلا ایک مسلمان لڑکی کی چال سے پتہ لگ جانا چاہیے کہ وہ شریف گھر کی لڑکی ہے، اس کی چال کے اندر بھی شرم و حیا ہونی چاہیے۔ عورت کی چال بتا دیتی ہے وہ شرم و حیا والے فیملی سے تعلق رکھتی ہے یا بے حیا فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ شرما شرما کی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے، میرے ابا آپ کو آپ کی محنت کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے گھر پہنچے، دونوں لڑکیوں کے گھر پہنچے اور لڑکیوں کے باپ کو پورا واقعہ سنایا تو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا تھا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان ہمیں ایک نوکر کی ضرورت ہے، اے ابا جان ان کو آپ نوکری پر رکھ لیجئے، ان کو اپنے گھر کا ملازم بنا لیجئے۔ اے ابا جان ایک ملازم کے اندر، ایک نوکر کے اندر، ایک کسی کام کرنے والے ورکر کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو وہ طاقتور ہونا چاہیے اور دوسری امانت دار ہونا چاہیے۔ اے ابا جان یہ انسان امانت دار بھی ہے، اس نے ہم دونوں لڑکیوں کو اکیلے میں دیکھ کر کے موقع کا فائدہ نہ اٹھایا، موقع پر چوکا نہ مارا،
اس نے ہمیں ایک نظر اٹھا کر کے بھی نہ دیکھا, اس نے اپنی نظروں کا غلط استعمال نہ کیا. اور ابا جان یہ جسمانی اعتبار سے بھی بڑا طاقتور ہے, آپ اس کو مزدوری پر رکھ لیجئے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں بتا رہا ہے کہ ہم اپنی جوانی کو امانت دار جوانی بنائیں, ہم جوانی کے معاملے میں امانت دار بنے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرو, یہ بھی جوانی میں خیانت ہے. اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال نہ کرو, یہ بھی جوانی میں خیانت ہے. اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرو, یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اور آگے بڑھیے, سوشل میڈیا کا دور ہے, فیس بک کا دور ہے. انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے یا نہ کرے, فیس بک پر مدرس ڈے اور فادرس ڈے ضرور مناتا ہے. انسان ریئل میں لوگوں سے تعلقات بہت کم رکھتا ہے, مگر فیس بک پر اس کے ہزاروں دوست ہوتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. میرے پیارے بھائیوں, سوشل میڈیا بھی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی امانت ہے. آپ اس کا اچھا استعمال کر کے بہت سارے بھلائی کے کام کر سکتے ہیں. آپ اچھی باتوں کو شیئر کر سکتے ہیں, آپ علماء کے بیانات کو پھیلا سکتے ہیں, آپ توحید کی دعوت کو عام کر سکتے ہیں. اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لڑکیوں سے ناجائز تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں, جو کہ ہو رہا ہے. آج سوشل میڈیا زناکاری اور بدکاری کا ایک پلیٹ فارم بھی بن چکا ہے. اور آج سوشل میڈیا کے اندر نہ جانے کتنے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے پہلے تعلق بناتے ہیں, بات چیت کے ذریعے معاملہ شروع ہوتا ہے اور وہ جا کر کے ختم ہوتا ہے زناکاری اور بدکاری کے اوپر. میرے پیارے ساتھیوں, یہ موبائل بھی بہت بڑی امانت ہے, یہ سوشل میڈیا بھی بہت بڑی امانت ہے. اس امانت میں خیانت نہ کرو, اس موبائل کا غلط استعمال نہ کرو, اس سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کرو. ہو سکتا ہے آپ نے موبائل میں کوئی غلط چیز دیکھ کر کے اس کے ثبوت کو مٹا دیا ہو سکتا ہے آپ نے کسی سے چیٹنگ کر کے چیٹنگ کو ڈیلیٹ کر دیا ہو, لیکن میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے فرشتے آپ کی ساری چیٹنگ کا اسکرین شاٹ لے رہے ہیں. آپ کے سارے براؤزر میں آپ نے کیا کیا دیکھا ہے, آپ نے موبائل پر کیا کیا دیکھا ہے, فرشتوں کے پاس سارا ریکارڈ ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, ہمارے کرامن کاتبین تمہارے اوپر نگرانی کر رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون, وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں, ایک ایک ایکٹیویٹی کو لکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تم کس سے چیٹنگ کر رہے ہو, کیا باتیں کر رہے ہو, رات کو 2-2 بجے تم فون پر کیا کیا بول رہے ہو, فرشتہ ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے. اور یہ ریکارڈنگ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے, اور قیامت کے دن وہ ریکارڈنگ اللہ ہماری گردن میں ڈالے گا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, قیامت کے دن ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں ہم لٹکا دیں گے. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, اور اللہ کہے گا پڑھ میرے بندے, تیری کتاب تیرے سامنے موجود ہے, تیرا نام اعمال تیرے سامنے موجود ہے, تو خود حساب کر لے تیرے ساتھ کیا ہوا. میرے بھائیوں, سوشل میڈیا بھی بہت بڑی امانت ہے, اس امانت میں خیال. میری ماں بہنوں, بیوی شوہر کے لیے امانت ہے, شوہر بیوی کے لیے امانت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا برا انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ رات میں صحبت کرے اور صبح کو دوستوں کو راز کی باتیں بتائیں. میاں بیوی کا تعلق یہ بھی بہت بڑا سیکرٹ ہے, بہت بڑی امانت ہے, اس امانت میں کوئی خیانت نہ کرے. مردوں سے بھی کہتا ہوں اپنے میاں بیوی کے تعلقات کی باتیں دوستوں سے شیئر نہ کیا کرو. بہنوں سے کہتا ہوں, ماں بہنوں سے کہتا ہوں, یہ پرائیویٹ چیزیں ان کو پرائیویٹ رکھو, اس امانت کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کرو. اور یاد رکھو میری پیاری ماں بہنوں, اس امانت میں یہ بھی خیانت ہے کہ آپ اپنے بستر پر کسی غیر مرد کو انٹری کرنے دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی ایسے انسان کو آنے دے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے. اور میرے بھائیوں, آپ سے بھی کہتا ہوں کہ بیویاں آپ کی امانت ہیں. آپ نے جب مولوی صاحب کے سامنے, قاضی صاحب کے سامنے جب آپ نے کہا کہ میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا, آپ نے جب اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں قبول کیا تو آپ نے امانت کے طور پر ان کو اپنے قبضے میں لے لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ. اے مردو, تم نے
اپنی عورتوں سے جب نکاح کیا تو اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے اور اللہ کا نام لے کر کے ان کو اپنے نکاح میں لیا. کل تک وہ سر سے پیر تک تمہارے لیے حرام تھی, آج سر سے پیر تک تمہارے لیے حلال ہو گئی ہیں. اس لیے اپنی بیویوں کو امانت کے طور پہ سمجھو اور اس امانت میں کبھی خیانت نہ کرو. کسی غلط طریقے سے بیویوں کے ساتھ پیش نہ آؤ, ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرو جو اسلام کے خلاف ہو, جو شریعت کے. اور آخری چیز, امانت میں خیانت کی جب بات آئی ہے, ہم اس دور میں ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں. نااہل لوگ جو جس کام کے لائق نہیں ہے اس کو وہ ذمہ داری دی جا رہی ہے. جو انسان انگوٹھا چھاپ ہے اس کو تعلیمی اداروں کا ذمہ دار بنایا جا رہا ہے. جو فجر کی نماز میں بھی نہیں آتا اس کو مسجد کا متولی بنایا جا رہا ہے. جس کو تعلیم کی الف بے نہیں آتی وہ مدرسے کا ناظم بنا بیٹھا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ بھی امانت میں بہت بڑی خیانت ہے. نااہل لوگوں کو ذمہ داری اور عہدے دینا, اور قیامت کے پہلے یہ چیز بہت زیادہ ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری کے الفاظ ہیں, ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی کوئی جواب نہیں دیتے ہیں. سوال پوچھنے والا واپس جانے لگتا ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں این السائل, سوال کرنے والا کہاں گیا. اللہ کے نبی اسے واپس بلاتے ہیں اور کہتے اذا زکیت الامانۃ فانتظر الساعۃ. اے میرے صحابی, جب امانت کو برباد کر دیا جائے, جب امانت نااہل لوگوں کے حوالے کر دی جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ, جب کوئی معاملہ نااہل لوگوں کے حوالے کر دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرنا. میرے پیارے ساتھیوں, آج وہ حالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. آج عالم, بڑے بڑے عالم بیچارے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور اپنے چکنی چپڑی باتوں کی بدولت اور اپنے سوشل میڈیا پر اپنی مقبولیت کے باعث ایسے لوگ جن کے پاس علم بھی نہیں ہے آج وہ عوام کے دلوں پر راج کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, علم ہمیں علماء سے لینا ہے. علماء جب تک آپ کے پاس موجود ہیں ان علماء کی قدر کرو. میرے بھائیوں, آپ یاد رکھو, آپ کے عالم کی جگہ آپ کا موبائل نہیں لے سکتا, آپ کے عالم کی جگہ آپ کا یوٹیوب نہیں لے سکتا, آپ کے مفتی کی جگہ آپ کا انٹرنیٹ نہیں لے سکتا. آپ فتویٰ